السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس لٹریری ڈیوائس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہمارشیا یا ہمارچیا۔ بیسیکلی یہ ٹرم جو ہے وہ ایرسٹاٹل کی کتاب پویٹکس سے لی گئی ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایرسٹاٹل، اٹ از اے لٹریری ڈیوائس دیٹ ریفرز ٹو دا ٹریجک فلا آف اے مین کریکٹر ان اے اسٹوری۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہانی کا جو مین کردار ہوتا ہے یا کہانی کا جو مین ہیرو ہوتا ہے وہ اپنی جس غلطی کی وجہ سے ڈاؤن فال یا زوال کا شکار ہوتا ہے اسے لٹریری ٹرم میں ہمارشیا کہتے ہیں۔ یہ کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ناول کا، ہماری فلم کا یا ایون زندگی کا کوئی محبوب کردار جو ہے وہ زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتا ہے یا میزریبل سٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس میں پرائیڈ، گریڈ، جیلسی وغیرہ ایسی جو ہیں چالیں ہیں جو اسے تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو سمپل جو ہے انگلش میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم اسے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اے فلا ان کریکٹر دیٹ برنگز اباؤٹ دا ڈاؤن فال آف دا ہیرو آف اے ٹریجڈی۔ میں پہلے اس کی ایگزامپلز بتا چکا ہوں ٹریجک فلا کے حوالے سے۔ گریڈ واز دی ہمارشیا دیٹ الٹیمیٹلی براٹ ڈاؤن دا پروٹیگونسٹ۔ تو یہ گریڈ ہو گیا، یہ جسے ہم لالچ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اگر ہم ایڈیپس ریکس کو دیکھیں تو اس میں ایڈیپس کس چیز کا مظاہرہ زیادہ کرتا ہے؟ اس میں آپ کو ایکسیسو پرائڈ نظر آئے گی، ہیسٹینس نظر آئے گی، غصہ نظر آئے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی اسے ڈاؤن فال کی طرف لے جاتی ہیں اور آخر میں وہ ایک میزریبل جو ہے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ بیسیکلی ہمارشیا ہے کیا، پویٹکس میں ایرسٹاٹل بیان کرتا ہے کہ یہ ٹرم جو ہے یہ آرٹ آف آرکری سے لی گئی ہے، یعنی فن تیر اندازی میں لی گئی ہے۔ جب کوئی تیر انداز نشانہ باندھتا ہے اور اس کا نشانہ جو ہے وہ مس ٹارگٹ ہو جاتا ہے، مس شاٹ ہو جاتا ہے، تو ایسی سچویشن کو ہمارشیا بولتے ہیں۔ یہ اس کا اگر ہم لٹرل میننگ لیں تو اس کا مطلب ہے ٹو مس دی مارک، آر ٹو ار۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کو لٹریری اس میں لے جائیں، تھوڑا سا ادبی لحاظ سے دیکھیں، اس میں سن، مسٹیک، فالٹ، ایرر، ٹریسپاس، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس میں آ جائیں گی، ہمارشیا میں آ جائیں گی۔ اور یہاں پر ہم ورڈ سن کو ان اے نیگیٹو سینس میں نہیں لیں گے، تو اسی طریقے سے بلکہ ہم اسے یوں لے لیں گے نتھنگ ٹو ڈو ود مورلز آر ورچو۔ تو ایسا گناہ جو نادانستگی میں سرزد ہو جائے اور جو ہیرو کے یا انسان کے زوال کا سبب بنے یا اس کی جو ہے نا تباہی کا سبب بنے، تو ایسے گناہ کو یا ایسے عمل کو، گناہ کے ایسے عمل کو بھی ہم ہمارشیا ہی میں لے کر آئیں گے۔ جیسے ایڈیپس ریکس کا اپنے ہی والد کو قتل کرنا اور اس کے بعد اپنی ہی والدہ سے شادی کر لینا۔ اب ایک طرف وہ اس کا بیٹا بھی ہے اور ایک طرف وہ اپنی ماں کے 4 بچوں کا باپ بھی ہے۔ تو سوفوکلیز نے، آپ جانتے ہیں تیر انداز میں سوفوکلیز نے اس ڈرامے کو جو ہے پیش کیا تھا۔ تو یہ اتنی بھی چیزیں ایز ایگزامپل آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں، تو یہ ہمارشیا کی جو ہے نا بہترین مثالیں ہیں۔ اگر ڈیفینیشن کے حوالے سے ڈیئر ویورز اسے ہم لے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے فیٹل فلا لیڈنگ ٹو دا ڈاؤن فال آف ٹریجک ہیرو۔ تو بیسٹ سالٹ آف ٹریجک فلا کیا ہے کسی انسان کا؟ ٹھیک ہے، جو اسے ہائیلی جو ہے نا ایک پراسپیرس شخص ہوتا ہے لیکن اسے تقدیر یا اس کا مس فارچیون یا اس کے کچھ ایسے عمل جو قدرت کو پسند نہیں ہوتے اسے تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، تو یہ ایک قسم کے سے ہم سیریس ہمارشیا یا سیریس ہمارشیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اوریجن آف ٹرم اگر آپ دیکھیں تو ہمارشیا جو ہے یہ گریک ورڈ ہے۔ ایرسٹاٹل نے پہلی مرتبہ اسے جو ہے استعمال کیا ہے پویٹکس میں، اور اسے انسانی جو ہے وہ خطا ہی کا دوسرے لفظوں میں اسے نام دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں ہمارشیا کے حوالے سے، مطلب ہمارشیا کے بیہائنڈ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اس میں مس انڈرسٹینڈنگز، جسے ہم غلط فہمیاں کہتے ہیں، یہ ہو گئیں۔ سرکمسٹانسز، حالات جو ہے انسان کو ایک ایسے دہانے پر لے آتے ہیں جس کے بارے میں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، ایسے ہیوبرس، اگنورینس یا ایرر آف ججمنٹ، یہ تمام وہ وجوہات ہیں جو ہمارشیا کا سبب بنتی ہیں۔ تو فنکشن آف ہمارشیا جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ٹریجک ہیرو جو ہمارا ہوتا ہے وہ اس کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آڈینس کے دل میں پٹی اینڈ فیئر،
یعنی رحم اور خوف دونوں جذبے جو ہے نا کریٹ کرنے کا یا پروپیگیٹ کرنے کا یا پرگیٹ کرنے کا یہ سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کا ایک مورل پرپس بھی ہے کہ جب انسان کسی ایسی کہانی سے پڑھتا ہے یا کسی ایسے پلے کو دیکھتا ہے یا کسی ایسی مووی کو دیکھتا ہے جہاں پر اسے جو ہے نا اپنا پسندیدہ ہیرو جو ہے مختلف قسم کی غلطیوں کی وجہ سے یا تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن کر جب اسے وہ تباہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف اور رحم کے جہاں پر جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے اندر موریلٹی بھی کہیں جنم لے رہی ہوتی ہے کہ اس نے وہ تقریباً عہد کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ ایسی سچویشن اگر آ جائے تو وہ ایسی غلطیوں سے پرہیز کرے۔ اگر ہم اگزامپلس کی بات کریں ہمارشیا کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم شیکسپیئر کے ڈرامے ہیملیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں ڈیلے ان ایکشن جو ہے وہ ہمارشیا کی ایک مثال ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ تو یہ سمپل سی بات ہے کہ وہ ہیملیٹ کو دوسرے لفظوں میں وہ اڑا رہتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اور اسی میں ہی وہ ساری کی جو سالیلوکیز ہیں اسی حوالے سے ہیں اور اسی الجھن کا شکار رہ کر وہ تقریباً اپنے آپ کو نیم پاگل سا کر لیتا ہے اور آپ وہی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی جو سچویشن ہے لاسٹ میں اسے جو ہے نا ایک قسم کی شکست سے دوچار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر فاسٹس کی اگر ہم بات کریں کرسٹوفر مارلو کے حوالے سے تو ڈاکٹر فاسٹس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ الٹیمیٹ پاور جو ہے نا یعنی ایسی طاقت کی انسان کی خواہش جو ایک عام انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، تو اس میں جو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ وش کرتا ہے کہ میرے پاس دنیا جہان کی طاقتیں آ جائیں، ایون میں ہیلن آف ٹرائے تک کو بھی مطلب دیکھ لوں یا اس کے ساتھ۔ تو اس قسم کی جو مثالیں ہیں اگر دیکھی جائیں تو وہ اس کا جو ایمبیشیس نیچر ہے وہ اسے اپنی روح تک بھی بیچنے پر مجبور کر دیتا ہے لوسیفر کے ہاتھوں۔ تو یہ وش ٹو پوزیس الٹیمیٹ پاور ہے، یہ ڈاکٹر فاسٹس کی ہمارشیا کی ایک جو ہے نا بہترین مثال ہے۔ اسی طریقے سے تھیلو کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو جو ہے نا کہ تھیلو میں اس کے ایسے ایکٹ جو وہ بلا سوچے سمجھے کرتا ہے اور پھر وہ مین آف ایکشن بھی ہے، یا سوچتا ہے یا جو بھی اسے سوچتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اریشنل ہے تو سڈن ایکٹ کرتا ہے، جلد باز ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو جو ہے نا اوتھیلو میں نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم میکبتھ کی بات کریں تو یہاں بھی ہمیں جو ہے نا اوور ایمبیشیس نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا طاقت کی جو ہے نا ہنگر آف پاور جسے ہوتا ہے کہتے ہیں یا پاور ہنگری کہتے ہیں یا لسٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہرس سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ہی مطلب ہر کے چاہے مجھے کچھ بھی قربانیاں دینی پڑیں، اس کے لیے مجھے چاہے جس کو بھی مارنا پڑ جائے لیکن میری جو ہے نا سب سے زیادہ میں طاقتیں جو ہے نا وہ میرے ہی پاس ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کیونکہ انسان خواہش کر سکتا ہے لیکن اس خواہش کے پیچھے جب وہ کچھ کر گزرتا ہے یا کر گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بیانڈ جو پھر نتائج اس کے سامنے آتے ہیں وہ اسے کہیں کا بھی نہیں رکھتے۔ تو ناظرین اگر دور حاضر کی روشنی میں اگر ہم ہمارشا کو سمجھنا چاہیں تو ایران انقلاب کے تناظر میں رضا شاہ پہلوی اور اس کے خاندان کا جلا وطن ہونا، جناب ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سربراہ بھی تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کے ایگزیکیوشن یعنی ان کو سزا موت کا ہونا، اسی طریقے سے انڈین مووی دیوداس میں دیوداس کا المناک انجام، یہ سب ہمارشا کی ایگزامپلز ہیں۔ فرینڈز، یہ تھوڑا سا ہمارشا کے حوالے سے ایک ڈسکشن تھی کہ ہمارشا بیسیکلی کیا ہے۔ میں اسے صرف ایک بار دوسرے لفظوں میں ایک ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارشا بیسیکلی یہ ایک فلاح ہے، ایک کمی ہے، ایک خامی ہے ہمارے ہیرو کے کریکٹر میں۔ ہمارے ہیرو کے کریکٹر میں ایک کمی یا خامی ہے جو اس کی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو کر اسے عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیتی ہے، یا ایک ایسے خوبصورت شخص کو یا ایسے بہترین شخص کو جو دنیا کے لیے آئیڈیل اور بہترین ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے نرم جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ اپنی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے یا بعض اوقات تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن کر المناک انجام سے دوچار۔ ویورز، یہ آج کی جو ویڈیو ہے اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہو تو ضرور اس پر کمنٹ بھی کیجیے گا
اور مجھے لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں اس سے بھی بہتر انداز میں آپ کے لیے بہتر سے بہترین ریسرچ جو ہے وہ ڈھونڈوں اور بہترین چیزیں لا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کے کمنٹس میرے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔